بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ سوشل میڈیا پر کچھ چند اشعار پڑھنے میں آتے ہیں، تو ان اشعار کے حوالے سے میں نے سوچا کہ کچھ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، کیونکہ ان اشعار کے بارے میں تردد پایا جاتا ہے اور مختلف قسم کے افکار، نظریات اور اقوال پائے جاتے ہیں، تو اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ ذرا ان کے حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ وہ اشعار کیا ہیں؟ ان میں سے مثلا شروع کے جو اشعار ہیں، انا ثائر والخط حسینی، اس قسم کے جو اشعار ہیں، یہ اشعار مثلا انا ثائر والخط حسینی سأثور بوجه الظالم واجاہد مثل القاسم والخط حسینی بجہادی، اس قسم کے الفاظ ہیں، تو ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تو یاد رکھیں، ان اشعار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تین قسم کے افکار اور نظریات عام طور پر پائے جا رہے ہیں۔ ایک نظریہ تو بعض حضرات کا یہ ہے کہ ان اشعار کو بغیر کسی تردد کے پڑھنا سننا جائز ہے، اور بلکہ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ نمبر دو، بعض حضرات وہ ہیں جو اسے ایک ایرانی ظالم اور سفاک جرنیل قاسم سلیمانی، جو ایک امریکی حملے میں مارا گیا تھا، جس کے ہاتھوں پر ہزاروں سنیوں کا، بلکہ ہزاروں بے شمار سنیوں کا، ان کا سنی مسلمانوں کا خون ہے، اور جس نے بہت زیادہ ان گنت عزتیں پامال کی، بڑے ظلم ڈھائے، بیان قسم کے مظالم سنی مسلمانوں پر ڈھائے اس نے، تو یہ قاسم سلیمانی جو تھا اس کی طرف منسوب کر کے ان اشعار کو پڑھنا سننا اس کو غلط قرار دیتے ہیں۔ یہ دوسرا نظریہ ہے۔ تیسرا نظریہ جو ہے وہ معتدل انداز میں اکثر حضرات کا ہے، اور وہ کیا ہے اس کو سن لیجئے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، مشہور عمومی طور پر جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں اس حوالے سے، تو ان الفاظ اور معانی میں بظاہر کوئی خرابی نہ ہونے کے باعث ان کو پڑھنا سننا وہ کہتے ہیں جائز تو ہے، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ قاسم کا جو لفظ آ رہا ہے، اس قاسم سے مراد قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات اس سے مراد ہیں، نہ کہ اس سے قاسم سلیمانی جرنیل، ایرانی جرنیل، وہ نہیں ہے۔ اور یہ کون ہے قاسم بن حسن بن علی؟ یہ جو کربلا میں 12-13 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں، اور بعضوں کے ہاں ان کی شادی بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی کربلا کے میدان میں ہوئی ہے، خیموں میں۔ تو اب وہ کہتے ہیں بظاہر الفاظ اور معنی کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پائی جا رہی کہ جس سے ہم اس پر ناجائز کا حکم لگائیں، لہذا پڑھنا سننا جائز تو ہے، لیکن لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا کے تحت جو اصول بیان ہوا ہے قرآن کریم کے اندر، اس اصول کے تحت وہ ترجیح اس بات کو دیتے ہیں کہ ان اشعار کو فروغ نہ دیا جائے، ان کو زیادہ نہ پھیلایا جائے، زیادہ ان پر توجہ نہ دی جائے، اور زیادہ ان کو پڑھا سنا نہ جائے، تو لہٰذا وہ اس بات کو، اور اس کی کیا وجہ ہے کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ جس طرح دیکھیں لا تقولوا راعنا، وہ یہودی آتے تھے آپ علیہ السلام کے پاس تو وہ کہتے تھے راعینا تھوڑا سا لمبا کر کے، اور راعینا کا مطلب ہمارے چرواہے معاذ اللہ، اور راعینا صحابہ کہتے تھے ہماری رعایت کیجئے، تو صحابہ کو روک دیا کہ راعینا کا لفظ اگرچہ اپنی جگہ ٹھیک ہے معنی کے اعتبار سے، لیکن چونکہ اس کو غلط انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے تو آپ اس کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں، اور اس کی جگہ کیا استعمال کریں، انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجئے یا رسول اللہ، تو وہ لفظ استعمال کیجئے۔ اب یہاں پر چند وجوہ سے اس کو استعمال، ان کو نہ پڑھنا نہ سننا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ اس کو قاسم سلیمانی جیسے شخص کی طرف، ایک پلید شخص کی طرف جو ہے اس کو منسوب کر رہا ہے، تو ایک بڑا طبقہ جب اس طرف منسوب کر رہا ہے تو اشتباہ پیدا ہو گیا، اور جب اشتباہ پیدا ہو گیا تو کیا ضرورت ہے ان اشعار کو پڑھنے کی؟ کوئی قرآن و سنت میں آئے ہوئے اشعار تو نہیں ہے، ایک۔ دوسرا یہ کہ یعنی اشتباہ پیدا ہو گیا اس میں۔ دوسرا یہ کہ یہ نظم خود ایک شیعہ شاعر ہے مرتضی محسن حسنی، اس کی ہے، 1996 یا جب بھی اس نے لکھی جو ہے وہ اس ترتیب سامنے آئی، تو اس کا ایک دیوان ہے المدائح والمنظومۃ فی العطرۃ المظلومۃ،
تو یہ اس کے دیوان المدائح والمنظومۃ فی العدرۃ المظلومۃ، یہ اس کا جو دیوان ہے اس کے اندر یہ موجود ہے۔ المختصر بات یہ ہے کہ یہ اشعار بطور نوحہ اور مرثیہ ان کے ہاں پڑھے جاتے ہیں، اور اگرچہ فی نفسی ان اشعار میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن چونکہ شیعہ ان سے مقصود روافظ کے ہاں عزاداری اور عزاداری کے ساتھ ساتھ جو ہے ماتم ہے، یہ چیزیں ہیں، اور ان کے ہاں عزاداری اور ماتم کو فروغ دینا ہے ان اشعار سے، اس لیے اس نظم کو سننے یا پڑھنے سے احتراز بعض علماء کہتے ہیں مناسب ہے اور بعض کہتے ہیں ضروری ہے ان وجوہ کی بنا پر۔ اور یہ اشعار بظاہر اگرچہ ان کا ترجمہ جو ہمیں عام طور پر جو عمومی اشعار جو نیٹ پہ نظر آتے ہیں پڑھے جانے والے، ان میں یہی ترجمہ ہے: میں انقلابی ہوں، میں انتقامی ہوں، صف حسینی سے ہوں، میں بڑک جاؤں گا ظالم کے سامنے، میں مثل قاسم جو ہے جہاد کروں گا، میں عنقریب آواز دوں گا لوگوں کے درمیان اپنے جہاد کے حوالے سے، جد و جہد کے حوالے سے، اور ان اپنے جذبے کی لپیٹ کے ساتھ، یہاں تک کہ رسوا کر دوں گا ظالم کی چال کو۔ ہم کبھی نرمی نہ دکھائیں گے ظالم دشمن کے سامنے، اور میں مزاحم کار کی جو ہے اس نسل سے ہوں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے آزاد سپاہی ہیں، اور میں ظالم سے کبھی صلح نہ کروں گا۔ قاسم نے بہت خون دے کر اپنی یاد کو جاویدانی بخشی، اور مثل قاسم میں جہاد کروں گا اور صف حسینی سے رہوں گا۔ یہ اس قسم کے بظاہر جو اشعار ہیں ان کے یہ مفہوم سامنے آتا ہے، اس لیے اس کو دیکھ کر علماء یہ بات فرماتے ہیں۔ لیکن اب اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ تیسری وجہ جو اس سے بچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو یوٹیوب کے اوپر آپ کو مزید بھی کچھ اشعار نظر آئیں گے اس حوالے سے، اور وہ مزید جو اشعار ہیں غیر معروف، غیر عمومی، تو وہ خود اپنی جگہ پر جو ذم ذمیمہ کے طور پر لگائے جاتے ہیں، وہ خود اپنی جگہ پر قابل بحث ہیں کہ وہ کون سے ہیں، اور ان کے اندر قابل غور و خوض ہیں وہ۔ اب اس حوالے سے استشہادات کو اگر ہم دیکھیں، مثلا قرآن کریم میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، سورہ لقمان آیت نمبر 6، کہ وہ دیکھیں موسیقی کے رد کے لیے اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسے ناول، ڈائجسٹ، ایسی چیزیں جو انسان کو مقصد سے ہٹا دیں، یا اس کو جو ہے غلط آدمی کی غلط سوچ کے پروموٹ کرنے میں وہ لگا دیں، تو ایسی چیزوں سے انسان کو احتیاط اور بچنا چاہیے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، یہ چونکہ ایک شیعہ کی نظم ہے اور زیادہ وہی اس کو پڑھتے ہیں، تو ان کے ان اشعار کو پروموٹ کرنا خود ایک امر نامعقول ہے۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کل ان اشعار میں اہل تشیع سنیوں کو اپنا دشمن اصلی سمجھ جانتے ہوئے اشتعال کی فضا سوشل میڈیا پر پیدا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے جب ان اشعار کے پیچھے پس منظر میں یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں آج، تو لہٰذا ان کے پڑھنے اور سننے سے احتراز کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ان میں چونکہ یہ مرثیہ اور نوحہ کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، تو لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، نوحہ کرنے والے اور اس قسم کے جو حربے کرنے والے سلسلے ہیں، تو اس سے آپ علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عمر صلی اللہ علیہ نے جب وہ کہیں سے تورات کا نسخہ مل گیا تھا اور وہ لے کر آ رہے تھے، وہ ساتھ پڑھ رہے تھے، تو آپ علیہ السلام ان کو دیکھ کر غصے میں آ گئے، حالانکہ تورات کا نسخہ تھا وہ، کیونکہ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں، آپ کی تعلیمات کی موجودگی میں کسی اور کی تعلیمات یا اس قسم کی چیزیں ان کی قطعا ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر آپ حضرت عمر صلی اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کو جو ہے خوش کرنے کے لیے یہ جملے کہے تھے، اور آپ علیہ السلام خوش بھی ہو گئے تھے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فی حدیث غیرہ، کہ جب تم ایسی مجلس میں ہو کہ جس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، ہلکا سمجھا جائے، مذاق کیا جائے، اور تو ایسی مجلس میں تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے تحت مفسرین یہ بات لاتے ہیں کہ کہیں ایسی مجلس کے جس کے اندر حق کا مذاق اڑایا جا رہا ہو،
تو یا تو آدمی جواب دے، وگرنہ اس مجلس سے آدمی ہٹ جائے، نہ کہ اس میں شریک ہو باقاعدہ۔ اور ویسے بھی علامہ شامی فرماتے ہیں کلو مباح یؤدی الی السنت او الواجب فمکروہ، کہ ہر وہ مباح جو اپنی جگہ مباح ہے لیکن وہ کسی سنت اور واجب سے جا کے ٹکراؤ لیتا ہے تو پھر اس کو ہم مکروہ قرار دیں گے۔ تو لہٰذا باب انسداد ذرائع، سد ذرائع، وہ بھی ہمارے ہاں 13 ادلہ شرعیہ میں سے ایک دلیل شرعی ہے کہ کچھ کام اگر بظاہر جائز بھی نظر آتی ہوں لیکن ان کے پیچھے ناجائز چیزیں پروموٹ ہو رہی ہوں، فروغ دی جا رہی ہوں، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اور کیونکہ ان کو پڑھنا سننا فرض اور واجب نہیں ہے، تو لہٰذا بلکہ اس سے ایک غلط نظریہ یا غلط لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر اس سے احتراز ہی کیا ہوتی ہے، اس سے احتراز اور اجتناب ہی بہتر، بلکہ بہت سارے علماء اس کو ضروری بھی سمجھتے ہیں۔